بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و کتابک. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I think this was the last verse we already did before Ramadan, but for the last 1.5 week we were redoing it and we were revising them, and this was the last one, I think, if I am right. Now, after these 7 verses in which جس میں کئی باتوں کا ذکر ہے، اور جب تک کوئی ایک گروپ ختم ہو جائے، یہاں پر 9ویں آیت پہ یہ گروپ بھی ختم ہو رہا ہے آیتوں کا. یہ 7 آیتوں کے بعد جو 2 آیتیں آ رہی ہیں یہ دعائیہ کلمات ہیں. دعائیہ کلمات ہیں، اور دعائیہ کلمات بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہی سکھائے ہوئے ہیں، ورنہ بندے کو تو دعا کا سلیقہ بھی نہیں آتا. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو اس وقت زمین پہ آنے کے بعد ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا. نوح علیہ السلام کو کئی دعائیں کشتی میں بیٹھنے کی، اس کے آگے بڑھنے کی، اس کی منزل مبارکہ تک پہنچنے کی سکھائی گئی. اسی طرح تمام انبیاء کو بھی، ان کی امتوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہیں. اور بڑی جامع اور بڑی پیاری دعا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کو بھی بتایا، اور تمام مومنین کے لیے یہ دعا سکھائی ہے. یہ دعا ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے. اور اس کے مواقع کیا ہیں، ابھی ہم جب تفصیل کریں گے تو اس کے مواقع ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی چیز ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو فہم عطا کرتے ہیں، یا پھر کبھی ہم سے کوئی نیکی سرزد ہو جاتی ہے، نیکی کرنے کا موقع مل جاتا ہے، وہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کا موقع بھی عطا فرماتے ہیں. تو اس موقع کے بعد شیطان ہمیشہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اس نیکی کے بعد تھوڑی کوتاہی آ جائے، یا غرور آ جائے، یا پھر لاپرواہی آ جائے. تو یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نیکی کے بعد، یا قرآن کا فہم آ جانے کے بعد، یا پھر کوئی بھی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم کو ملنے کے بعد، دل کو سکون ہونے کے بعد، یہ دعا اور بڑی آسان ہے. میں سمجھتا ہوں
90% لوگوں کو تو یاد ہوگی، اور پھر جب معنی ہم کر لیں گے تو اور زیادہ آسانی سے جس کو یاد نہیں ہے یاد ہوگی، اور جسے یاد ہے وہ اور صحیح طور پہ معنوں کے ساتھ وہ دعا کسی بھی وقت جب بھی کوئی ہدایت کوئی نیکی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع فراہم کر دیتے ہیں اس وقت۔ چلیے تو اب یہ اس دعا کو ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ وی ہیو آلریڈی ڈن اٹ بفور رمضان۔ اس کے بعد 9ویں آیت سے آج پھر نیا لیسن شروع ہوگا۔ So who is there? Are you in the house of Sar Hassan? جی گھر پہ ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر ٹریول؟ اوکے، سو ڈو اٹ، جی اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد کریں گے انشاءاللہ۔ یس، کون ہے یہاں پر؟ یس، امرین، کین یو ڈو اٹ؟ ایک 2-3 حضرات تھے ہی نا حجی، بڑی پابندی سے ہوتے تھے، بہت سیکھ رہے تھے، لیکن کیا ہو گیا ان کو پتہ نہیں رمضان میں۔ حاجی نہیں سر میں ہوں آج بھی۔ السلام علیکم۔ جی سر میں ہوں یہاں پر۔ وہ تو میں میں وہ اصل میں صبح کی کلاس نہیں لے پا رہی ہوں، ورنہ شام کی کوشش کرتی ہوں شام کی لے لوں نا کلاس ہے۔ اچھا دوپہر کی کلاس میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ چلیے، کین یو ڈو نہیں اٹ؟ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ریگولر ہو جاؤں گی میں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی سر میں ٹرائی کرتی ہوں۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا۔ پہلے ہم اس کو پارٹ میں کریں یا پورا؟ پہلے اتنا کریے، صرف ربنا کیا ہے؟ ربنا اس کا مقام سر جی یہ نادا اور منادا ہے، اور لا تزغ قلوبنا، لا تزغ جو ہے اس میں فعل اور فاعل ہے، فاعل ریفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور قلوبنا جو ہے یہ ہاں، فعل جب نادا منادا ہے تو پھر اس کو فعل فاعل سے بہتر یہ ہے کہ آپ صرف نادا منادا۔ نادا کون ہے؟ پکارنے والے کون ہیں؟ نا ہیں، اوکے۔ یہ نا کون ہے؟ جی جی جو بھی نا کون ہے؟ نا یہ مومن امیر ہے، مومن کس کے لیے؟ تمام مومنین کو یہ دعا اللہ نے مومنین کو سکھائی۔ اور یہ رب کیا ہے؟ یہ منادا ہے جس کو ہم پکارتے ہیں۔ ابھی یہاں پر ہم کو فعل فاعل مفعول کی ضرورت نہیں ہے، صرف نادا اور منادا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے کہ ہر دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، ہمارا بھی خالق ہے، اس سے اگر ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو وہ آداب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو سکھائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم اس کے ایسے نام سے پکاریں جو ہم سے متعلق ہے، کہ ہمارا رب ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہاں پر ہم رب کی کیا تعریف ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا بھی ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا بھی ہے، ہماری گروتھ کا بھی وہی ذمہ دار ہے، اور ہماری راحتوں، ہم کو راحتیں دینے والا، سب کو، پوری کائنات، آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری انسان دنیا میں آئے گا، سب کے رب ہیں، صرف انسانوں کے نہیں، پرندوں کے اور کیڑوں کے، مکوڑوں کے، چونٹی کے بھی رب ہیں۔ تو اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے کے ایک آداب ہوتے ہیں۔ دوسرے
آداب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کا ذکر وہ کبھی شروع میں بھی آتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے تو ہم کوئی چیز اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف وہ بھی اللہ نے ہم کو سکھائی کہ پہلے ان کی حمد بیان کرتے ہیں، پھر ان کا مقام کہ وہ ہمارے لیے یا پوری کائنات کے لیے کیسے ہیں الرحمن الرحیم، اور پھر ساری کائنات کی ملکیت بھی ان کی ہے، اور خاص طور سے یوم محشر میں اس میں پھر کسی کا نہیں چلے گا حکم سوائے ان کے۔ اس کے بعد جو ہے ہم دعا کرتے ہیں، تو کبھی شروع میں صفات بیان ہوتے ہیں، کبھی بعد میں صفات بیان ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا ایسی ہے جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ایسے نام سے پکار رہے ہیں جو رب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام کائنات میں جتنی ان کی مخلوق ہے سب کے رب ہیں، سب کا رزق ادا کرتے ہیں، سب کو رزق عطا کرتے ہیں، ان کی پیدائش، ان کی موت، ان کا رہن سہن، ساری چیزوں وہ رب کی ہی ہے۔ رب ایک بہت ہی ایک چھوٹے سے رب میں، ایک چھوٹے سے لفظ میں ایک بڑا سمندر سے بھی زیادہ ڈیپ معنی چھپے ہوئے ہیں رب کے۔ تو یہ دعا کے آداب ہیں کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں ان کے ایسے نام سے جس کو ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے رب جو ہم کو ہدایت بھی دیتے ہیں، اور پھر اگر ہم گمراہی میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ارادے کے لحاظ سے راستے بنا دیتے ہیں، شیطان کے حوالے بھی ہم کو کرتے ہیں، اور پھر ہمارا نفس شیطان کے وسوسوں میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ لا تزغ قلوبنا سے کیا شروع ہو رہا ہے ہنا جی؟ یہ فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، نہیں اس سے اور پہلے کچھ ہم کو بولنا ہے، اس سے پہلے کچھ ہم کو بولنا ہے۔ انورٹیڈ کاما، دعائیہ کلمہ، دعائیہ کلمہ، یا پھر مقولہ، کیا بولتے ہیں، مقولہ کہتے ہیں۔ ہمیشہ یہ جملے کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ مقولہ ہے۔ اب یہ کس کا مقولہ ہے؟ ہر مومن کا مقولہ ہے۔ کس کا سکھایا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی ہدایت مل جائے یا جب بھی کوئی نیکی کا موقع مل جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس پہ الزام نہ کریں، کسی قسم کا غرور نہ کریں کہ میں یہ کر سکا یا میری وجہ سے مجھے ہدایت ملی، میری کوششوں سے کوئی کسی کی کوشش سے نہیں ملتی جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہیں۔ تو اس کے بعد مزید ہدایت کے لیے، اس ہدایت کے قائم ہونے کے لیے یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائی۔ تو یہ مقولہ ہے۔ یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ تو زیغ ایک لفظ آیا ہے، یہ نیا ہے یا پرانا ہے؟ کہ ایک سارا پرابلم قرآن میں ووکیبلری کا ہوتا ہے۔ ووکیبلری اس کی مشکل ہے، بہت سے لوگوں کو یاد نہیں رہتا، اور ہر وقت جب کوئی ورڈ آئے اس کو اگر آپ نیا لے کے تصور کریں گے تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب تک ہم سورہ بقرہ بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران کی یہ 8ویں آیت چل رہی ہے، 7 آیتیں پڑھ چکے ہیں، اور وہ ایوننگ تفسیر میں جو لوگ ہیں وہ 18واں پارہ ختم کرنے کے قریب ہیں۔ تو ایک بار اگر کوئی لفظ آئے تو اس کے پیچھے 5-10 منٹ اپنے صرف کر کے اس کو یاد اگر ہم رکھ لیں تو ووکیبلری کا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ ووکیبلری میں جو ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ یہ لفظ ابھی تھوڑی ایک پیچھے ہی آیا تھا، تو ذکر کہاں آیا تھا؟ یہ کس فارم میں آیا تھا؟ یاد کریے، کل بہت ٹائم ہم اس کے اوپر وہ ایک آیت کے اوپر کرے تھے جس میں اینی ون ہنا جی کو یاد زائغون آیا تھا صاحب، ہاں؟ فی قلوبہم کون سی آیت؟ زائغون کا لفظ، ہاں زیغن کا لفظ قلوبہم کون سی آیت میں؟ زائغون،
کون سی آیت میں؟ اس سے پہلی والی آیت میں بس ختم. ہے پہلی آیت میں یہ آیا فَأَمَّا تھا. الَّذِينَ دیکھیے یہاں پر ہے فی قلوب الذین فی قلوبہم زیغ، یہ اسم کے تھے اور یہ بھی زاغا سے ہی ہے، یہیں پر ہے. اس کو ایک بار یاد کر لیجئے. قرآن کی ووکیبلری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عربی زبان کی ووکیبلری بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ایک گھوڑوں کے گھوڑے کی کئی قسمیں ہیں، ان کے نام الگ ہیں. اونٹوں کی کئی قسمیں، اس کے نام الگ ہیں. اور وہ بہت زیادہ وسیع اور بلیغ زبان ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام میں بہت ہی محدود الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مختلف شکلوں میں استعمال ہوئے ہیں. تو یہ زیغ اگر یاد ہو جائے ہم سے کہ کسی چیز کی کمی یا پھر جو ہے اس میں ایمان کی کمی، ہدایت کی کمی، تو اس کے لیے زیغ آیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک ووکیبلری بڑھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی نیا لفظ آ جائے تو اس کو ذہن نشین کرنے کے لیے، یہ کسی بھی علم کے لیے، کوئی بھی علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کے لیے وہ ووکیبلری اسی صورت میں بڑھتی ہے جبکہ ہم اس کے اوپر تدبر کریں، غور کریں اور اس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ جہاں بھی زاغا کی کوئی شکل آ جائے اس کے لیے پھر ہم اس کو ایک نیا شروع سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب یہاں وہاں پر زیغن آیا تھا، یہاں پر تزغ آیا، تزغ قلوبنا. اب یہ تزغ کیوں آیا؟ What is the reason of تزغ؟ امر ہے صاحب، زیغن کا امر ہے، لا تزغ نہیں ہے اس کا. آپ نہیں بول رہے ہیں ابھی تو وہ تزغ امر پہلے امر. سارے لوگ آپ میوٹ کر لیجئے. اتنے سارے ایک ساتھ اگر کریں گے کوئی نہیں سن سکتا. سارے لوگ میوٹ کر لیجئے پلیز. یا بہت سے ہنا حاجی کے سوا جتنے سب میوٹ کر لیجئے. کہ کون ہے یہ؟ 2 بار آئے ہیں. کہ کون ہے؟ ڈونٹ نو. کوئی نیا نام دکھ رہا ہے. کہ کون ہے؟ پلیز میوٹ یور سیلف. کون ہے؟ آپ انٹروڈیوس کریں گے اپنے آپ کو؟ کہ سر یہ خالدہ ہے، وہ آنے کی کوشش کری، میرے خیال ان کا ہو نہیں رہا اندر. تو یہ میوٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کو میوٹ کرنا سکھانا پڑے. پھر 2 بار مجھے لگتا ہے وہ میں نے لنک بھیجا تھا ان کو، شاید میوٹ ہونا چاہیے نا، ورنہ دوسروں کو ڈسٹرب ہوگا. یہاں سے میں کرنا چاہ رہا ہوں تو میرے پاس بھی نہیں ہو رہا. یہ کون سی خالد ہے؟ وہ بہت پہلے جو ہمارے پاس آتی تھی، ہماری کلاس میں تھی. جی سر میری بہن ہے چھوٹی. سر میں نے میوٹ ان کو میں نے لنک بھیجا تو شاید وہ مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں شاید ہوا، تو اس لیے وہ کیچ نہیں ہو رہا ان کو کلاس یا کچھ تو اندر انٹر نہیں ہوئی ہے وہ. ٹرین کریے ورنہ جو ہے یہ مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. چلیے ہنا حجی وہ دیکھیں گے اگر ڈسٹرب ہوتا ہے جی سر. پھر ان کو کچھ. چلیے تزغ کیوں آیا؟ سر یہ فعل امر ہے. ہاں ہمارا ہے. ویری گڈ. پھر یہ تے کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ کون سے پروناؤن کو؟ سیکنڈ پرسن ہاں میسکولائن. وہ میسکولائن فیمینین ایک ہی ہوتے. چلیے وہ دونوں کے لیے. ہاں یو کو. اب وہ یو کون ہے؟ تا آیا نا یہاں پر. قرآن میں یہی چیز ہے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک لفظ کھل کے آ جائے. ہم تزغ امر ہے، مخاطب کر رہے ہیں. امر سے زیادہ ہم اس کو دعائیہ کلمہ کہیں گے. دعائیہ کلمہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حکم تو نہیں دے سکتے، اسی لیے دعائیہ میں بھی یہ جملے کا نام امریہ ہوگا، امر ہے.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے امر استعمال کرنا اخلاق کے خلاف ہے، اسی لیے دعا یا کلمہ ہے۔ تو اب یہ تو جو سیکنڈ پرسن جی استعمال ہوا کس کے لیے ہوا؟ آپ کے لیے سر، یہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ کو جی اس کے نام سے جی جو رب ہے، جو اس کو صفت ہے اس کی ربوبیت کی، اس سے پکارنے کے بعد یہ مقولہ ہے، یہ دعا اللہ نے ہم کو سکھائی کہ لا تزغ، یہ لا نگیشن کے لیے ہے، آپ مد ہمارے دل میں کوئی کمی پیدا کر دیجیے، کوئی کمی پیدا مت کی، لا تزغ۔ دین قلوبنا، what are the components؟ یہ ہے مضاف، مضاف الیہ۔ ویری گڈ، مرکب اضافی ہے، اور قلوبنا پھر یہ جی نہ کس کے لیے ہے؟ سر، یہ مومنین کے لیے ہے۔ لا تزغ قلوبنا، پھر یہ بعد تو بالکل عام لفظ ہے، آفٹر کے معنوں میں بعد۔ از ہدیتنا، از کیا ہے؟ سر، یہ ظرف زماں ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، ظرف زماں ہے، اور اور یہ جب یا جب بھی اس کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ہمیشہ ہدایت انسان کے چاہنے سے ملتے رہتی ہے، لیکن موقع اور چیزوں کی وضاحت یا نیکی، جیسا میں نے کہا کہ وہ نیکی کا موقع ملا بھی تو بعض وقت ہم نیکی کر نہیں سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت ہو تو وہ نیکی کر سکتے ہیں۔ قرآن پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کا فہم ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کبھی کسی آیت کا فہم پیدا ہو جائے تو یہ دعا بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ میں جب کلاس ختم کرتا ہوں تو اس کے بعد بھی ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، ہے نا۔ از ہدیتنا، ہدیتنا میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک تا بھی آیا ہے یہاں پر، سر اس میں ہدیتا، جی یہ تا اس میں کون ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول تینوں ہیں۔ کہاں ہے فاعل؟ کون ہے؟ کون سا حرف ہے؟ ہدایا اس کا روٹ ورڈ، فاعل اور کے لیے کون سا کیا سر لفظ؟ اس میں تا ہے۔ ویری گڈ، تا، ہدیتا۔ یہ کنجوگیشن ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ بالکل آپ بہت اچھا جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ جو غائب ہو جاتے ہیں تو اس سے سیکھ رہے ہیں، سیکھنے والے غائب ہوئے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی۔ چلیے، ہدیتا یہ ایک لفظ ہے، ہدیتا، دیٹ مینس یو گائیڈڈ، یو گائیڈڈ، ہے نا۔ جب جی آپ ہم یو گائیڈڈ، جی نہ دس از از، یو گائیڈڈ از، اس جب بھی آپ ہمارے کو گائیڈ فرما دیں، نیکی کرنے کی توفیق کر دیں، یا پھر قرآن کی کوئی آیت کا پورا مکمل فہم آ جائے، اس سے ہمارے دل میں اس کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے، تو اس وقت یہ دعا کرنا، ورنہ شیطان اس کو اریز کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتا، اس کو دیر نہیں لگتی، پھر وہ وسوسے ڈالتا ہے اور بہت سی چیزیں ہم پڑھنے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ تو یہ دعا کر لینے سے انشاءاللہ وہ چیز جو ہم سیکھے ہیں یا جو نیکی ہم سے سرزد ہوئی ہے، آئندہ بھی ایسے موقعوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو پھر ہدایت دیں گے کہ ہم وہ نیکی بار بار کر سکیں۔ تو ہر موقع پہ کرنے کی، ہر موقع پہ کرنے کی۔ تو اب یہاں پر ہم پہلے دعائیہ کلمہ یوز کر رہے ہیں کہ لا تزغ قلوبنا، اب اس کے اندر کوئی کمی مت ڈالیے ہمارے دلوں میں۔ کب؟ جب آپ ہدایت دے دیے، ہدایت صرف اللہ سبحانہ کی تعالیٰ کی طرف سے، انبیاء کو بھی یہ پاور نہیں دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا گیا کہ آپ کا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا یا نہیں دینا وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ، اور جیسی نیتیں ہوں گی، جیسی خواہش ہوگی اور جیسی کوشش ہوگی، اس کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتے ہیں، محروم نہیں کرتے اپنے بندوں کو۔ تو جب آپ نے
ہدیتا تو نے ہدایت دی ہم کو جب تو نے ہم کو ہدایت دی، اس کے بعد کیا نہ کر، لا تزغ، اس کے اندر کمی مت کر، اس کے اندر کوتاہی مت لا، وہ چیز ہمارے لیے قائم کر دے۔ کتنا بیوٹیفل ایک پارٹ ہے دعا کا، جو اللہ ہم کو سکھا رہے ہیں کہ ہر فہم کے بعد، ہر ہدایت کے بعد، ہر نیکی کے بعد اگر ہم یہ کہہ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مانگ لیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ضرور دیں گے۔ اور اس کا یاد رکھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں سب کو یاد ہوگی، لیکن اس کو اب اگر یاد نہیں تھی تو اب یاد ہو جائے گی۔ پہلے تو آپ پکار رہے ہیں اپنے رب کو رب کے نام سے، ربنا تو ہی ہمارا رب ہے، اور پھر اس کے بعد نگیشن میں دعا کر رہے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، یہ پازیٹیو دعا ہے کہ ہم کو دنیا میں عطا کر حسنات و فی الآخرت حسنات، یہ پازیٹیو۔ یہ نگیٹو دعا ہے کہ اب اس میں کمی مت کر، کس میں، قلوبنا، ہمارے دلوں میں، کس کے بعد یہ آپ ہدایت دے دیے، یہ آیت سمجھنے کی ہدایت دے دیے، پچھلی 7 آیتیں سمجھنے کی ہدایت دے دیے، سورہ بقرہ سمجھنے کی ہدایت دے دیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگ رہے ہیں، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ بہت آسان ہے، اتنا ٹکڑا 2-4 بار ریپیٹ کر لیے جس کو یاد نہیں ہے، اور یہ دعا بڑی مفید، اور اس سے ہمیشہ کوئی نیکی ہو تو اسے ریپیٹ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کراتے ہیں، دلوں میں کجی نہیں آتی، کمی نہیں آتی۔ تو اتنا ٹکڑا لا تزغ قلوبنا نگیشن میں ہے نا، کہ اب یہاں پر ہم کوئی چیز ایسی نہیں مانگ رہے ہیں کہ وہ ہم کو عطا کی جائے، بلکہ ہم پناہ مانگ رہے ہیں کہ شیطان ہمارے دل میں ایسا وسوسہ نہ ڈالے کہ ہدایت آنے کے بعد پھر وہ چلی جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھائی، وہ 7 آیتیں پڑھنے کے بعد، پورا سورہ پڑھنے کے بعد، پوری قرآن پڑھنے کے بعد اگر سمجھ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو کوئی ہدایت مل گئی، تو یہ دعا ضرور کر لینی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے نام کے ساتھ کہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ That part it's very easy، 2-4 بار اس کو ریپیٹ کر لیجیے، جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد ہو جائے گی، اور معنوں کے ساتھ یاد کریں۔ بہت سے لوگ ایسی دعائیں بھی کرتے ہیں، اس کے الفاظ یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا کچھ اور طریقے سے اس کو یاد کر لیتے ہیں، معنی ہی بدل جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کی صحیح دعا صحیح الفاظ کے ساتھ، کہ یہاں پر کئی بار دیکھا کسی کو لا یاد نہیں آتا تو دعا ایسی کر لیتے ہیں، تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، لا بھول جاتے ہیں، معنی تو معلوم نہیں ہے، لا بھول گئے تو بالکل الٹی دعا ہو جائے گی کہ ہمارے دلوں میں کمی پیدا کر دیجئے ہدایت کے بعد، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ ایک ایک لفظ کی اہمیت ہوتی ہے، ایک ایک اعراب کی اہمیت ہوتی ہے۔ ہدیتنا اگر ہم اس کو یہاں غلط پڑھ لیا ہدیتنا تو پھر اعراب کی وجہ سے کیا معنی ہو جائیں گے؟ ہدیتو آ گیا تو کیا سر یہ اس کا یعنی وہ اس پر تو، یعنی اس کو ہم کس طرح کہیں گے، ہدایت فائل کون بھائی ہو گیا، یہاں پر تا تھا تو دی ہم نے تمہیں، وہ میں ہو جائے گا نا، میں ہو جائے گا ہدیتو۔ جی اعراب کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جی اعراب کی اہمیت زیادہ ہے، جی سر، وہ اگر صحیح ادا ہوں گے تو پھر صحیح دعا ہوگی۔ ہدیتنا، ٹھیک ہے، یہاں تک ویری گڈ۔ اور اس کے بعد یہاں سے اب نجیبہ بیچ میں جب بول رہے تھے اب بول رہے، چلیے وا کا کیا مقام ہے، اور پھر اس کے بعد کا ٹکڑا یہاں تک کریں گے۔ کمان وعلیکم السلام۔ وا عطف ہے، اور اس کے بعد وہب لنا، اور حب جو ہے وہی ہے، دعائیہ کلمہ ہے، امر ہے، امریہ جملہ ہوتا ہے، امریہ خبریہ، وہب لنا، تو پھر اس کو اور امر عطا فرما نہیں لنا ہم کو،
امر نہیں بولنا. ابھی ایک امر سیکنڈ نہیں پہلے دعائیا سکھایا کہ لا تزغ میں امر نہیں بولنا. دعائیا میں بھی جملہ تو امریہ ہے، لیکن ہم اس کو آداب کا خیال کرتے ہوئے امریہ نہیں بولیں گے، دعائیا کلمہ. پھر یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ حرف عطف ہے. ایک تو کمی نہیں کرنا ہمارے دلوں میں، بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اصل اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، وہ حب لنا وہبا ہے. وہبا کے معنی عطا کرنا یا دینا، بخشنا کوئی چیز. تو وہ الگ ہے، اور حب چونکہ امر آ رہا ہے تو حرف علت گر جاتا ہے. حب معنی پھر یہ دعائیہ کلمہ ہے کہ عطا کریے. لنا کا کیا مقام ہے، جلدی بولیے. لنا ہم کو معنی میں آ رہا لنا، لا ہمارے لیے، لنا یہ کیا بولتے مضاف الیہ آ رہا ہمارے لیے. کہاں سے آ گیا؟ لا کی ضمیر ہماری طرف ہے تو دیکھو نجیبہ، کہیں بھی ایسا کوئی بھی مرکب استعمال کرنا میں مضاف الیہ کیسے ہوگا؟ مضاف الیہ اچھا ذہن میں بٹھاؤ کہ وہ دو اسموں کے بیچ میں ہوتا ہے، حرف اور اسم کے بیچ میں نہیں ہوتا. مضاف الیہ کا اس کا تم کو سب معلوم ہے، لیکن تم اس طرف توجہ نہیں دے پا رہے ہیں. اس سے لنا کو آپ مضاف الیہ بولے. یہ صرف حرف ہے، حرف کے بعد ایک اسم آیا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مرکب جاری ہوگا. مرکب جاری ہے. صحیح. پھر اب یہاں پر کبھی آپ بول دیے تو آپ کی ساری قابلیت پہ مجھے وہ ایک دم افسوس ہونے لگتا. اتنی قابل خاتون ہے، اور جو ہے اس کو مضاف الیہ جلدی بھی نہیں کرنا ہے، ہم کو سمجھنا ہے. یہ حرف جار ہے ہمارے لیے، ہے نا. یہ صرف جار کے لیے ہے، لنا ہمارے لیے. اور اضافہ کیجئے اور عطا فرمائیے ہمارے لیے. مل لدن کا مانے مل حرف جار ہے. ہاں مل لدن ہے، ظرف ہے، ظرف مکان ہے. مل یہ ہم لدن ایک کا ضمیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. یہ ایک لسٹ ہم تیار کرے تھے، ہمارے پاس تھی کہ حرف جار کے علاوہ بھی کچھ ایسے حرف جمع اور مقام ہوتے ہیں جو اپنے آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں. اب یہ چونکہ کا یہ مبنی ہے اور اس کے سوا کی نہیں کر سکتے اس کو. مل لدن کا، یہ کا کون ہے؟ کا کس کے لیے آئی زمین؟ اللہ تعالیٰ، بولو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. مل لدن کا، اور آپ کے پاس سے. مل لدن کا، آپ کے پاس سے. کیا کریں؟ حب لنا، اضافہ کریں، بخش دیں ہم کو. کیا چیز بخش دیں؟ رحمتن. کیا اس کا کیا مقام ہے؟ رحمتن کا مقام مفعول ہے سر، مفعول. ہاں ویری گڈ، یہ مفعول ہے. ہاں غنیمت آپ اس کو فائل نہیں بولے، مفعول ہے. کیسا معلوم آپ کو یہ مفعول ہے؟ حالت منصوب ہے، یہ دو زبر آ رہا. تو یہ کس کا مفعول ہے؟ مفعول میرا مفعول ہے، آپ کا مفعول ہے. کس کا مفعول ہے؟ حب کا مفعول ہے. ویری ویل. دیجیے، کیا دیجیے؟ رحمت. کہاں سے؟ مل لدن کا، آپ کے پاس سے. کس کے لیے؟ لنا ہمارے لیے. کتنی آسان ہوگی دعا. اس کے دو ٹکڑے ہم کر لیے. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ایک ٹکڑا ہو گیا. جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیجئے، بہت اہم دعا ہے نا. لا پہلے تو ربنا، وہ اس کو بھی یاد رکھنا ہے. ایک ٹکڑا ہے لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. پھر اس کے بعد دوسرے ٹکڑے میں وہی دعا کنٹینیو ہو رہی ہے، اسی لیے عطف معطوف کے ساتھ آیا ہے، حرف عطف آیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد حب لنا من لدنک رحمت. حب لنا، یہ بالکل اب کلیئر ہو جائے گی کہ عطا کریے ہمارے لیے من لدنک، آپ کے پاس سے. کیا چیز عطا کریے؟ ہم حب
کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ رحمت، آپ کی رحمت. اور یہ ہدایت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دین کا فہم آ گیا اس کو وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے اوپر بہت بڑا رحم آ گیا. دولت آنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نہیں، عزت ملنے سے، شہرت ملنے سے یہ کوئی رحمت اس میں بھی ہوگی، لیکن سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ دین صحیح سمجھ میں آ جائے، قرآن صحیح سمجھ میں آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دین کا فہم آ گیا وہ اس کو یہ خود سے کبھی آتا نہیں، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتے ہیں. وہ آ گیا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت میں داخل ہو گیا. اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے کلام کو صحیح سمجھیں، یاد رکھنے کی کوشش کریں. اب اس کے بعد کا ٹکڑا وہ بھی تم کر لو، چل سکتے لیکن تھوڑا سا تم کو وہی برش اپ کرتے رہنا پڑتا. اب اس کے بعد اس ٹکڑے کی اہمیت کیا ہے؟ انت الوہاب کیا ہے؟ ان کا جملہ ہے، یہ بولو کا اس کا اسم پہلے ہے. اہمیت تمہارے کو ایسا ہے بغیر بریک کی گاڑی ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہاں تک تو دعائیہ کلمات ہے، یہ کوئی دعائیہ کلمہ ہے انک انت الوہاب؟ نہیں جی نہیں، یہ نہیں ہے. پھر اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہاں بے شک کے معنی میں یعنی آپ ہی آپ ہیں اور کوئی نہیں. یہ آداب، بے شک یہ آپ آداب ہے، آداب دعا. جب بھی دعا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا ذکر پہلے بھی آ سکتا ہے، بعد میں بھی آ سکتا ہے. ان آداب کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کوئی دعا نہیں کر سکتے. یہاں تک تو ہمارے یہ دو ٹکڑوں میں دعا تھی کہ ایک تو لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پھر دوسری دعا ہم یہ ایک بار اب جو ہدایت دے دیے اس کو ختم بھی نہیں کرنا ہے، اس میں کوئی کمی بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی جو رحمت ہے یہ رحمت خاص طور سے فہم دین، نیکیاں کرنے کا موقع عطا فرمائیے اور اس میں اضافہ فرمائیے، اپنی طرف سے ہم کو عطا کریے اپنی رحمت. یہ رحمت جو ہے یہ فہم قرآن بھی ہو سکتا ہے، فہم دین بھی ہو سکتا ہے، اور پھر نیکیوں کے کرنے کی جو توفیق ہوتی ہے وہ بھی. اس کو مزید آگے اس میں اضافہ آپ کی رحمت سے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ بندے میں کوئی اتنی مجال نہیں ہے کہ خود سے کوئی کام کر سکے. اب اس کے بعد یہ آداب ہے، اس میں کوئی دعا نہیں ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بیان کر رہے ہیں. آپ تو الوہاب ہیں، الوہاب. وہاب جو ہے وہ پہلے کیا ہے، یہ اس میں الوہاب کیا چیز ہے یہ بتائیے. واٹ از اٹس وہاب جو ہے فاعل ہے اور وہاب فاعل ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت الوہاب عطا کرنے والے. بغیر سوچے کہ کچھ بھی بول دیتے ہیں. فعل کہاں ہے، فاعل کہاں ہے، فعل کی کیا شکل رہتی ہے نا. میں عربی اور قابل ترین خاتون صاحب یہ فعل مضاف ہے، یہ یہ کیا تجدید ہے، فعل مضاف جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ ایک ہی رہتا. استغفر اللہ. انصار اچھا ایک منٹ میوٹ کرو. الوہاب کیا کلمہ ہے یہ، اس کا صرف میں کیا مقام ہے؟ یہ اس میں فاعل ہے. دیر یور 100%. اور دیکھو نجیبہ کتنا آسان ہے، یہ بچے سیکھ رہے ہیں. اس میں فاعل ہے. اب یہ فاعل کیسا ہو گیا، یہ کچھ بھی نہیں. یہ حب جو ہے یہ پھر امر ہے، حبا وہبا پھر یہ فعل ہے، وہبا پھر اس میں تثنیہ کے لیے، وہبو یہ پوری اس کی گردان ہوگی. لیکن یہ الوہاب یہ جو ہے پورا اسم فاعل ہے، اس کو اسم فاعل کہیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے. نام بھی ہوتے ہیں عبد الوہاب، تو یہ اسم فاعل یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ صفت رکھتے ہیں عطا کرنے کی. اس صفت کا حوالہ دے کے ہم
ادب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا یہاں 2 کلموں میں ختم ہو گئی. اب اس صفت کا حوالہ دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے ادب کا اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بخشنے والا، کوئی بھی ہم کو دینے والا، عطا کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی عطا کرنے والا نہیں ہے ایکسیپٹ یو. یہ ہمارا ایمان ہے. یہ نہ کوئی ٹیچر دے سکتا ہے، نہ کوئی پیرنٹس دے سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، کوئی ان کو پریکٹس کرا سکتے ہیں، لیکن ہدایت دینا وہ تو صرف اور صرف انتا آپ کی طرف سے ہے، آپ کی طرف سے ہے، نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے انالیسس آپ کر رہے تھے، چلیے پھر کریے، ابھی کریے. اس ٹکڑے کی یہ دعا نہیں ہے، ختم ہوگی دعا. یہ 2 ٹکڑوں میں ہے. چلو ان کا بے شک آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، انتا آپ ہی، بے شک آپ ہی دینے والے ہیں، الوہاب عطا کرنے والے ہیں. فاعل ہے الوہاب. سے کیسا سمجھیں گے ہم؟ انا کا آپ بے شک آپ ہی دینے والے ہیں، یہ کیسا سمجھ میں ہے آپ کے؟ بٹ اس میں جب تک آپ ایک کا بھی آیا نا سر بعد میں، اس کے گرامر کیسا ان کریں گے؟ کا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی، یہ ایسی نہیں ہوتی گرامر. ہاں پہلے آپ ان کا جملہ ہے یہ کا اس کا اسم، انت الوہاب اس کی خبر ہے. انت الوہاب. پھر خبر کیا ہے؟ خبر کون سا جملہ ہے؟ خبر تو اسمیات جملہ ہے. انتا اس کا، ہاں انتا اسمیات انتا اس کا، جی سر، انتا اس کا اسمیہ جملہ ہے تو انتا جو ہے ڈیش مبتدا ہے اور وہاب اس کی خبر ہے. اور وہاب اس کی خبر ہے. خبر جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اور اس میں کوئی دعا نہیں ہے، بلکہ یہ آداب ہیں کہ یہ کام جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں لا تزغ قلوبنا بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور حب لنا من لدنک رحمت بھی کوئی نہیں کر سکتا. یہ 2 چیز ہم صرف اور صرف آپ ہی سے مانگ سکتے ہیں، اور وہ صرف آپ ہی کرتے ہیں. سارے انسانوں کے قلوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے اپنے سیدھے ہاتھ کی کلمہ شہادت کی انگلی، اس کے بعد کی انگلی ملا کر آپ نے بتائی کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کے قلوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں ہیں. جیسے اگر ان کو جس طرف چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھیر دے سکتے ہیں. اس میں نیت، اپنی کوشش کا بھی دخل ہوتا ہے، دعاؤں کا بھی دخل ہوتا ہے. جب دعائیں ہم کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیت کے لحاظ سے وہ عطا کرتے ہیں جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. بڑی جامع دعا ہے. کوئی ایک مجھے آنکھیں بند کر کے بغیر اسکرین دیکھے کہ پوری دعا سنا سکتے ہیں؟ آمرین آپ کو یاد ہے؟ آنکھیں بند کر کے ایمانداری سے اسکرین کو نہیں دیکھنا ہے، دعا سنائیے. آمرین مجھے تھوڑا سا یاد ہے جی. ابھی ہم یاد دلائیں نا آپ کو؟ نہیں تو پھر ہاں میں سنا سکتی ہوں تھوڑا سا. تھوڑا سا نہیں، پورا سنانا ہے. آپ ایمانداری سے آنکھیں بند کر کے ربنا لا تزغ قلوبنا اذ ہدیتنا. نہیں، پھر بعد ہے، بعد کو چھوڑ دیا. بعد اذ ہدیتنا. اب ہدایت تو مل گئی، ایک نیکی کرنے کا، ایک آیت سمجھنے کی ہدایت مل گئی. اب دوسری آیت سمجھنے کے لیے آج ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ایک ہدایت تو آپ نے دے دی، دعا ہم کو سکھائی، ہم اس کو سمجھ گئے کہ ہم کو ہر ہدایت کے بعد دوسری ہدایت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ساری زندگی آنکھ بند ہونے تک ہدایتوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی لیے ہم بعد ایک ہدایت تو آپ دے دیے، اس کے بعد بھی دلوں میں کجی یا کمی مت پیدا کریے.
بولیے اتنا ٹکڑا بولیے. لا ربنا لا تزغ آنکھیں بند کر کے بولیے. اتنا ہی ٹکڑا بولیے. ربنا جی لا میں بولوں سید صاحب؟ حامرین سے پوچھ رہا ہوں میں. جی جی اوکے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. بس ختم. چلیے اس کے بعد ہینا جی آپ باقی کا ٹکڑا ایمانداری سے آنکھیں کر کے بتائیے. دوسرا ٹکڑا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ویری گڈ. Very یاد ہو good. گئی آپ کو یاد ہو گئی ہے نا. انک انت الوہاب. جس کو بھی یاد نہیں ہے ابھی یاد کر لیجئے. کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. 2 دعائیں ہیں. ایک ربنا آداب دعا ہے انک انت الوہاب. یہ کوئی دعا نہیں ہے بلکہ یہ آداب دعا میں شامل ہے. یہ بھی اور اس کے بعد کی آیت بھی. ٹھیک ہے. آمینہ آنکھیں بند کر کے دعا سنا سکتے ہیں؟ جی صحیح صاحب سنا آنکھیں سکتی بند. ہوں. آنکھیں بند. جی 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 ایمانداری. جی 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 صحیح. آنکھیں بند ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. آگے بھول گئی. وہب لنا حب لنا من ان کو لدنک عطا کرنا. رحمتا انک انت الوہاب. ویری گڈ یا ویری گڈ. یاد ہو جی جاتی. جی کوئی کر ایسی لیا. بڑی بات نہیں ہے. یاد جی ہو جی جاتی. جی جی سب کو یاد ہوگی. ممتاز رضیہ آنکھیں بند کر کے سنو دعا. اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت وہاب. انت وہاب نہیں الوہاب. اس میں انت الوہاب. انت الوہاب. اب الوہاب اس میں ایک اور بندہ مجھے چاہیے ربنا لا جو تزغ اس قلوبنا دعا کو بعد اذ ہدیتنا ایک لا اور تزغ. بندے سے پوچھوں گا اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا. ماشاء اللہ یاد ہو گئی سر. ماشاء اللہ ہو گئے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. تزین دعا سناؤ. آنکھیں بند کر کے اسکرین کو دیکھنا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا بعد قلوبنا کے بعد ربنا لا اقرار کر رہے ہیں ہم کہ ہم قلوبنا کو ہدایت ملی ہے. اس ہدایت ملنے پہ شکر بھی ادا کرتے ہیں. بعد از ہدیتنا ایک ہدایت مل گئی. اس کے بعد پھر اس اذ میں کمی نہیں. ہدیتنا زیادتی کی دعا. پھر شروع سے وهب لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. گڈ 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 گڈ. چلیے ایسے ہی جس کا اور تھوڑا کمی رہ گئی ہے وہ اور مزید تھوڑا یاد کر لیں. بہت اچھی اور جامع دعا ہے. اور ہمیشہ ہر نیکی کے بعد یا قرآن کا فہم کے بعد یا قرآن کو پڑھنے کی توفیق ہو. قرآن کو متواتر پڑھنے کی شیطان تو روکتا ہے. ایسی صورت میں ختم کے وقت پہ یا کوئی بھی نیکی کے وقت یہ دعا ضرور کر لینی چاہیے. چلیے بالکل کلیئر ہوگی. اس کے بعد یہ دونوں آیتیں 8 اور 9 دونوں آیتیں تو عام آیتیں ہیں. یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی بلکہ پھر یہ مقولہ ان کا یہاں پر جاری ہے. وہ مقولہ جاری ہے. اس میں کوئی دعا نہیں ہے لیکن یہ دعا کے آداب ہیں. وہاں پر جیسے ہم ختم کرے تھے انکا انت الوہاب وہ دعا کے آداب تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت وہاب کا ذکر کر رہے تھے. عطا کرنے والے ہیں. آپ کی صفت ہے کہ آپ ہی بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں. اسی لیے ہم کو آگے کمی سے بھی محفوظ رکھیے اور آئندہ کے لیے بھی ہمارے لیے وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً اور ہمارے لیے
عطا کریے اپنی طرف سے آگے بھی رحمت. اب اس کے مزید اب یہاں کوئی یہ ہے مقولہ، اٹ از کنٹینیویشن، مقولے کا کنٹینیویشن ہے، انڈیپینڈنٹ آیت نہیں ہے، بلکہ پھر یہ دعائیہ کلمات نہیں ہے، یہ آداب دعا میں سے. اور بغیر ان آداب کے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یعنی کوئی مرض ہے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو پہلے اللہ سبحانہ کے شافی الامراض آپ ہی ہیں، اور آپ کے سوا کوئی مرض کو دور کرنے والا نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا، کوئی طبیب نہیں کر سکتا، کوئی ملا نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا سوائے آپ کے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات پہلے اور بعد میں بیان کر کے اور عاجزی سے دعا کرنا چاہیے. تو ایک تو ہم نے اللہ کی صفت بیان کی، اس میں دعا نہیں ہے، بلکہ انکا انت الوہاب، دینے والا تو آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. چلیے اب اتنے ٹکڑا کریں گے ہم، اس میں بھی آداب دعا موجود ہیں، دعا نہیں ہے. پھر وہی شروع ہو رہا ہے، مقولہ ہے. پھر یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں پر ابصار کمان، اب تو گھر پہنچ گئے ہوں گے تم. یو آر اسٹل ناٹ دیر. جی کمان ڈو اٹ. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف اتنا المیعاد. لے کے کریں گے. یہ کیا ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں ربنا، پھر وہی پہلے ہم کر لیے، ہر وقت اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ربنا کیا ہے؟ ربنا وہ پہلے کی طرح یہاں پہ نادا منادا ویسے ہی ہے، نادا منادا بھی ہے، نادا نا ہے، منادا رب ہے، پھر وہی ربنا. اب یہاں پر کوئی چیز مانگ نہیں رہے ہیں، یہاں پر کوئی چیز مانگ نہیں رہے ہیں، بلکہ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہ دعاؤں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اللہ نے جس کو بھی جو دعا سکھائی، ہر دعا میں یا تو شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات اور بڑائی کا ذکر ہوتا ہے، یا دعا کے ختم پہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بغیر کوئی دعا نہیں ہوتی. وہی آداب اللہ نے ہم کو سکھائے. تو پہلے تو 2 دعائیں ہم نے کی. وہ 2 دعائیں کیا تھی؟ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. دوسری دعا کیا تھی؟ وہب لنا من لدنک رحمہ. یہ 2 دعاؤں کے بعد وہاں سے پھر صفات اللہ کا ذکر ہے. انکا انت الوہاب ایک صفت ہو گئی، دوسرا یہاں پر ہے. پھر وہ انکا ہے، کون ہے؟ کا کون ہے؟ کا اللہ سبحانہ وتعالی. پھر یہ جملہ کون سا ہے؟ انکا جامع الناس کون سا جملہ ہے؟ یہ جملے اسمیہ ہے، ان سے شروع ہو رہا ہے. کا کیا ہے اس کا؟ انا کی کا اس کا اسم ہے. اور پھر کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اس یا کوئی دعا مانگ رہے ہیں ہم، کوئی دعا مانگ رہے ہیں، یہ نہیں، ابھی صفات بیان کر صفات بیان کر رہے ہیں. اور یہی دعا کے آداب ہیں. جہاں بھی کبھی بھی کوئی دعا مانگو تو شروع میں یا آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، جس سے اپنے ایمان کے مکمل ہونے کی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ جو چیز آپ سے ہم مانگ رہے ہیں وہ کوئی بھی چیز سوائے اللہ کے کوئی اس کو دے نہیں سکتا. اللہ ذریعہ بناتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی کہ ایون اگر تم گھوڑے پہ ہو اور تمہارا وہ کوڑا بھی اگر نیچے گر جائے تو اس کو بھی تم یہ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بازو والا ہے یہ کوڑا اٹھا کے دے دو، تو یہ ایک ذریعہ ہے. لیکن مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اتنا اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے بتایا کہ وہ کوڑا بھی اگر اللہ کی مرضی ہو تو ہی تم کو واپس مل سکتا ہے، ورنہ اٹھانے کی صلاحیت بھی باقی نہیں رہے گی.
تو اس کو بھی اللہ سے مانگنا ہے. تو اب اسی لیے اب یہ چیز بھی بالکل مستند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کا اسم کا ہے اور اس کی خبر کیا ہے؟ جامع الناس. جامع الناس. یہ جامع کیا ہے؟ اردو میں بھی بولتے ہیں جمع کرنا. جمع کرنا. یہ پھر یہ جامع کیا ہے؟ اس کا صرفاً اس کا کیا مقام ہے؟ یہ فعل ہے یا کیا ہے؟ یہ ایک ورب نہیں ہے، فعل ہے. جمع فعل ہے. تھوڑا سا فکر کرو اس کے جامع ہاں. جامع الگ چیز ہوتی ہے، جمع وہ جمع کیا ہے نا. لیکن جامع ابھی تھوڑی دیر پہلے افسر بتایا تھا یہ کیسا ہوتا ہے. یہ جمع کرنے والا. ہاں والا وہ تو کیا ہو گیا؟ وہ اس میں فاعل، وہ فعل کے کرنے والے کو اس میں فاعل کرتے ہیں. جمع کرنا الگ چیز ہے، وہ جمع کیا وہ جمع کرتا ہے، لیکن جامع اس میں فاعل ہے. اور وہ یہ کون ہے؟ وہ الناسی، جامع الناسی. لوگوں کو ایک دن یہ دیکھنے میں اتنا چھوٹے کلمات ہیں لیکن یہ معنوں سے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ اس کی تفسیر کرنے بیٹھ جاؤ تو پھر گھنٹوں لگ جائیں گے ایک ایک لفظ کے لیے، ایک ایک لفظ کے لیے. یہ جو ہم دعا مانگے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع کرنے والے ہیں، تو اس کا کوئی ربط ایک عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ وہ تدبر نہ کرے. وائی آر وی ریپیٹنگ دس صفت آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جامع الناس؟ یہ خالی جمع کر دیں گے ایسے آؤ بولیں گے تو ہم چلے جائیں گے. واٹ از دا میننگ؟ یہ جامع الناس خالی ایسے اپنے اندر کوئی اتنا سینس نہیں رکھتا کہ بے شک آپ ہی لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، بٹ اٹ ہیز سم ڈیپ میننگ. جمع کریں گے تو یہ صرف خالی ایسے جمع کر کے چھوڑ نہیں دیں گے، پھر حساب بھی ہوگا، پھر جو نعمتیں دی تھی اس کا شکر ادا کرا یا نہیں کرا، پھر اس کے اوپر عمل کیا یا نہیں کیا. یہ ساری چیزیں، یہ جو جامع الناس ہے، یہ اس کے سوال جواب، اس کا جو جزا یا سزا، ساری چیزوں کا اس کے اندر ذکر آ گیا. خالی جامع الناس انسانوں کو جمع کرنا یہ صفت نہیں ہے، بلکہ جمع کریں گے تو پھر اس کے بعد تمام اعمال کا بھی حساب ہوگا. جامع الناس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ جمع کریں گے وہ تو اسے جمع کر کے بھیڑ لگا کے چھوڑنے دیں گے جیسے کوئی ٹی وی شو، کوئی اسٹیج شو ہو رہا ہے ویسا دیکھنے کے لیے. نو، یہ جامع الناس کے اندر ساری چیزیں پوشیدہ ہیں کہ یہ جمع کرنا سوال جواب کا ہے، اعمال ناموں کا عطا کرنا ہے، پھر اسی کے لحاظ سے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرنا ہے کہ اپنے رحم سے کس کو بخشتے ہیں، کس کو سزا دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں انسانوں کو حشر میں جمع کرنے کے بعد وہاں پر یہ ہوگا. تو یہ صفت کا ہم ذکر کریں. خالی جامع الناس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ہی قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے، نہیں، بلکہ وہ جمع ہونا اس کا مقصد کیا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. اس کا مقصد ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا. اعمال کی بنیاد پہ کوئی جنت میں جانے کا ضامن نہیں کر سکتا. اعمال کی بنیاد پہ نہیں. اعمال کیے، وہ خلوص سے کرتے رہے، لیکن وہ اعمال اللہ کے پاس قبول بھی ہوئے یا نہیں ہوئے وی ڈو ناٹ نو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صرف رحم و کرم ہوگا جو انسانوں کو جنت میں لے جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ جامع الناس دو اسم جمع ہوئے ہیں، ایک اسم فاعل ہے اور ایک اسم ہے ناس. یہ دونوں میں کیا تعلق ہوگا؟ مضاف. ہاں، ایسا اتنا رو کے کہے کو بہت مضاف الیہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ اسم فاعل ہے، آپ ہی لوگوں کو جمع کرنا. لیکن جمع کرنا اگر ایسی پڑھ لیے تو جمع کر کے
اس سے ہم کو کیا عذاب کا کیا ہمارا اظہار ہو رہا ہے؟ یہ جمع کرنا، حساب کتاب، اعمال ناموں کو دینا، اور پھر جس کو سیدھے ہاتھ میں مل گیا وہ خوش ہوگا، یہ پوری قرآن میں موجود ہے تمام سب باتیں۔ تو یہ آپ جمع کرنے والے ہیں، اس کے اندر بہت بڑا مضمون آ گیا۔ جمع بھی کریں گے، اعمال کا لحاظ سے حساب بھی کریں گے، لیکن اعمال کوئی گارنٹی نہیں ہے جنت میں جانے کی، بلکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت ہی ہوگی جس سے جائیں گے۔ وہ حدیثیں بھی ہم حدیث کی کلاس میں پڑھے ہیں کہ سب سے پہلے جانے والا قاری قرآن ہوگا، پھر ایک مجاہد بھی ہوگا، ہے نا، جو الزام کرے گا کہ میں اتنا لہن سے اتنا اچھا قرآن پڑھتا تھا۔ مجاہد کہے گا کہ میں آپ کے لیے میدان جنگ میں لڑا تھا، شہید ہوا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تو اب لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا، تاکہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں یا پھر شہید کہیں یا مجاہد کہیں، اس لیے کر رہا تھا۔ وہ ایک حدیث ہے۔ احادیث سے بھی بہت سی چیزیں ہمارے سمجھ میں آتی ہیں۔ جیس کو اب یہ کب ہم کو جمع کرنے والے ہیں، وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ پورا لیوم لا ریب فیہ تک۔ بس یہ ہے۔ اب اس کا تعلق کس سے ہے؟ جمع کرنے سے۔ جامع الناس، آپ لوگوں کو جمع کرنے والے۔ لیومن، لیومن کیا ہے؟ اتنا ٹکڑا، یہ جار مجرور۔ ہاں جار مجرور ہے، مجہول نہیں، جار مجرور ہے۔ تعلق کس سے ہے؟ یہاں پر جو اسم فاعل ہے، یہ اس کے اندر بھی فعل ہوتا ہے جمع کرنے والا۔ تو آپ جمع کرنے والے ہیں، اس کے اندر جو فعل چھپا ہوا ہے اسی سے متعلق ہے۔ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو، یہ جار مجرور ہے۔ اس دن، لیومن، اس دن۔ اب یہ وہ کون سا دن ہے یہ نہیں بتایا کہ وہ دن بھی آ جائے گا یا وہ دن سے ہم واقف ہیں، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ دن میں لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس دن میں جب لوگ جمع ہوں گے، حساب نہیں شک اس میں۔ ہاں نہیں ہے شک، فی ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اس دن میں۔ یس، لیوم، یوم کے لیے ہی ہے، فی ہی یعنی اس میں، یا پھر وہ جمع کرنے والے دن میں جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہاں پر یہ مقولہ چل رہا ہے، لیکن یہ آداب والے کلمات ہیں۔ یہاں دعا تو بس وہ دو ٹکڑوں میں ہے، ربنا پکارا، اور اس کے بعد لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا دعا ہو گئی۔ اس کے بعد دعا وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور پھر وہ دوسری دعا، دو دعائیں ہم کریں۔ لیکن اس کے بعد جتنے کلمات ہیں وہ آداب دعا میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات ہم بیان کر رہے ہیں، اور جب بھی ہم کوئی دعا کریں یا جتنی دعائیں قرآن میں سکھائی گئی ہیں، اس سب میں یا تو شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، یا بعد میں حمد و ثنا یا صفات کا ذکر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کا لاسٹ ٹکڑا بھی کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے، لیکن اگر سمجھو تو آسان ہے، تھوڑی سی گرامر بھی ہے۔ بولو، کر سکتے؟ آگے بڑھو۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ان اللہ، کیسا جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا جملہ ہوگا؟ جی یہ بھی انا سے شروع ہو رہا ہے، جملے اسمیہ ہے، اسمیہ ہے، اور انا کا جملہ ہے، انا سے شروع ہو رہا ہے۔ انا میں اللہ کیا اس کا ہوتا ہے؟ اسم ہے۔ انا میں کیا کیا ہوتا ہے؟ انا کے ساتھ ایک اسم ہوتا اللہ، اسم اس کا ہوتا اسم۔ ہے، اور اس اسم کی خبر دی جاتی ہے۔
انا کی خبر نہیں ہوتی لیکن اس اسم کی خبر دی جاتی ہے. تو اب یہ انا کے کا اسم کیا ہے؟ اللہ. یہ یہاں پر منصوب کیوں ہے اللہ؟ حالانکہ کبھی اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ ہی بھی کہتے ہیں. یہاں پر اللہ منصوب کیوں ہے؟ یہ زبر کیوں آیا اللہ پہ؟ کیونکہ انا کے ساتھ ہے. انا کے ساتھ اگر کوئی اسم آتا ہے تو وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اس کے بعد جو ہے وہ سب کیا ہے؟ اس کی خبر. اس کی خبر ہے. کس کی خبر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یہ بھی آداب ہے. ہم ایک الگ قسم کے جملے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا پوری قرآن میں موجود ہے. سب کو اٹھائیں گے، حشر کے میدان میں جمع ہوں گے. کوئی تو گرین چینل سے چلے جائیں گے، حساب کتاب نہیں ہوگا، حساب کی نوبت ہی نہیں آئے گی. کچھ ہوں گے جن کے اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا، اور جس کے لیے میزان قائم ہوا تو اس کی تو شامتی آ گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بولنا جب بھی دعا ہو اپنے دل میں ضرور آمین بولیے. آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت، جس کے لیے میزان قائم ہوا وہ تو بڑی مشکل میں پڑ گیا. پھر لا یخلف المیعاد کیا ہے؟ یہ خبر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کی. کیا ہے؟ پھر یہ یخلف المیعاد کیا ہے؟ یخلف کیا ورڈ ہوگا اس میں؟ کیا چیز کیا ہے یہ؟ اس کے لحاظ سے، صرف کے لحاظ سے کیا ہے یہ؟ یہ فعل ہے، اسم ہے، ورب. ورب ہے. ورب ہے. اتنا انگلش میڈیم کے بھی نہیں ہے کہ ورب ہی جانتے ہیں، فعل بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نا. فعل معنی بھی ورب ہے. خیر ٹھیک فعل. ہے. ہاں فعل ہے. تو اب یہ پھر یخلفو میں کیا کیا ہے؟ یو اور خلف دو ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ یو یخلفو میں یو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. کیا معنی ہے؟ کس کے لیے آیا یہ پریفکس؟ یا کس کے لیے آتا؟ یو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریفر کر رہا ہے. ریفر کر رہا ہے لیکن آتا وہ. کس کے ہے؟ ہی، وہ کے لیے ہے. اب وہ یہاں پر انکا لا تخلف المیعاد، تخلفو ایسا نہیں آیا. انکا لا تخلف المیعاد بھی قرآن میں بہت آیا ہے. اب یہاں پر ڈائریکٹ خطاب ہے. انکا جو اسم ہے کا ہے، لا تخلفو یہاں پر امر نہیں یا دعائیہ نہیں ہے کہ صفت نہیں میں بیان ہو رہی ہے. تخلفو آپ خلاف نہیں کرتے. تخلفو ایسا قرآن میں بہت جگہ یہ آیت ہے انکا لا تخلف المیعاد بندوں کی زبان میں کہ آپ. اب لیکن یہاں پر یہ تھرڈ پرسن کے ساتھ ہے، اس لیے کہ نام میں اللہ آ گیا، اس لیے یہاں پر خبر ہے وہ خلاف نہیں کرتا. کس چیز کا؟ یہ میعاد میں آخری کلمے پہ زبر کیوں ہے؟ میعادہ کیوں ہے؟ میعادی کیوں نہیں ہے؟ میعادو کیوں نہیں ہے؟ اس کا مفعول. ہاں بہت دیر سے کام کرتا ہے. بعض کے بعد دنیا میں معاملات میں بہت تیز کام کرتا ہے، قرآن کے معاملے میں سلو کام کرتا ہے دماغ. چلیے اس کا مفعول ہے دیٹ از گڈ. کس چیز کے آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے؟ لا، وہ نہیں کرتا، آپ نہیں ہے. یہاں پر چونکہ اللہ آ گیا تھا اسی لیے لا یخلف، وہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدہ کی یا وعدے کے، اپنے کا بھی ذکر نہیں. میعاد اس کا مفعول ہے. اب یہاں پر دعا جو ہے وہ پہلی آیت میں ختم نہیں ہوئی. یہ آداب کے ساتھ دعا ہونی چاہیے.
آداب پورے اگر نہیں ہوں گے، یہاں پر ہم آداب میں شروع کرے تھے انکا انت الوہاب، یہاں دعا ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد کے آداب بھی دعا میں شامل ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ اس آیت میں ہے، وہ یہ کہ ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہ پوری دعا کرنا چاہیے، ان آداب کو چھوڑ نہیں سکتے، ان آداب کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو تھوڑی کوشش کریں، جتنے لوگوں کو مشکل ہے، یہ بالکل کلیئر آیت ہے، اپنے قرآن اپنے پاس جو بھی ہے کھول کے دیکھ لیجئے، 4-5 بار یاد کر لیجئے۔ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ آپ معنوں کے ساتھ بغیر غلطی کے یہ دعا دونوں آیتیں آپ مجھے سنا سکیں گے، اور یہ ہر وقت کسی بھی وقت ہدایت مل جائے یا کوئی نیکی سرزد ہو جائے تو اس صورت میں وہ یہ دعا کر لینا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ 2-3 نظر سے یہ پوری دعا نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ سنوں گا، اور پلیز ڈو اٹ، اٹس ویری گڈ۔ دعا مانگنا اللہ سے بہت اچھی بات ہے، اس کے بغیر کوئی ہوتا نہیں۔ دس ویری ایزی آلسو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو آیتیں، یہاں پر ایک رکوع ختم ہو گیا، یہاں پر ایک رکوع ختم ہو گیا، اور یہ بالکل ابتدائی رکوع تھا جس کے اندر 9 آیتیں ہیں، اور ان 9 آیتیں میں 7 آیتیں ہدایت والی ہیں۔ اگر ان 7 آیتوں میں سے ہم کو ہدایت مل گئی تو 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو، جو مومن بندے ہیں اور جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جو محکمات کو سمجھتے ہیں، اسی پہ عمل کرتے ہیں، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ وہ راسخون العلم ہیں، جن کا ہمیشہ یہ کہنا رہتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے تو وہ ہماری عقل کی حد سے بڑھ کے چیز ہے، اس لیے ہم کو یقین ہے کہ یہ متشابہات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے ہم اپنا وقت خراب نہیں کریں گے، جتنا فہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اس کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ 2 آیتیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے طریقے میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ایک پورے 9 ہم ایک آیت سیدھا پڑھ رہے ہیں، اس سے ہم کو اتنا اچھا نہیں سمجھ میں آتا جب تک کہ آپ یہ 9 آیتیں آئندہ کلاس سے پہلے ایک ساتھ نہ پڑھیں، یہ ایک ساتھ رکھے، اور یہاں پر آپ کو کوئی ایک چیز کی، یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں کریں گے۔ یہ الف لام میم کیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کیا صفات سے شروع ہو رہی ہے، اور ہے نا کہ اس میں ایک لفظ آپ سمجھ چکے ہیں۔ نزل الکتاب، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، یہ کون سی کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، یہ پوری 9 آیتیں موجود ہیں۔ یہ اس کو اکٹھے آپ پڑھیں گے تو دین یو ول انڈرسٹینڈ، بہت اچھا اور کلیئر آ جائے گا۔ لیکن نیکسٹ کلاس میں آنے تک اگر آپ قرآن کو اٹھا کے نہیں دیکھیں گے تو یہ ساری محنت میری اور آپ کی ضائع جائے گی۔ یہ فرض العین ہے آپ کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ اب اس میں جو مشکل الفاظ تھے اس کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش میں بھی وہی کرتا ہوں، میرے پاس بھی ساری ووکیبلری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لفظ آتا ہے تو یہاں پر آ گیا تو دوسری بار جب وہ آئے گا تو وہ میرے لیے ریفر کرنے کی ضرورت نہیں ہو۔ جیسے میں فرقان سیکھ لیا، پھر جو ہے خفیہ سیکھ لیا، پھر اس کے بعد یصورکم ساورا سیکھ لیا، اس کے کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، ہے نا، ارحام سیکھ لیا۔ اب یہ کہیں بھی یہ الفاظ آئیں گے تو اسی طرح سے ووکیبلری بڑھ سکتی ہے، ورنہ ووکیبلری 99% is a problem for everyone.
اس لیے کہ یہ روزمرہ کے استعمال کی زبان نہیں ہے، یہ ہمارے لیے، عربوں کے لیے ممکن ہے ان کے پاس ووکیبلری ہوگی، روز بھی یہ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ کلاکول زبان ہوتی ہے، وہ کلاسیکل نہیں ہوتی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی عام اردو بولنے والا اقبال کا کلام نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح سے قرآن کے لیے ان کو بھی اپنی کلاسیکل یا کیا کہتے ہیں اسے بلاغت والی زبان یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو دو کام آپ کو کرنا ہے اگر اس کلاس سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک تو وہ انڈیویجولی جو ہم آیتیں کریں اس کو ایک بار گرامر دیکھ لیں، جب یہ پڑھیں گے تو کوئی گرامر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ترجمہ آپ کے سامنے نہیں ہے، اپنے آپ کو جج کریے کہ ان 9 آیتوں میں آپ ڈائریکٹ پڑھ کے کتنا سمجھیں، ڈائریکٹ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں کام کرے گی۔ ایک آیت آپ پڑھیں گے، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ترجمہ آپ کا ذہن خود کر لے گا، اس کی گرامر کیا ہے، کون سی چیز کہاں پر ہے، ہوا الحی القیوم میں ہوا کیا ہے، الحی قیوم کیا ہے، ہوا کی خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ all these things will directly work in our mind۔ یہ ذاتی تجربہ ہے الحمدللہ۔ اب جب قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی چیز گرامر کا ریویژن نہیں کرنا پڑتا، یہ اس کا مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے، اس کا فاعل ہے، یہ اس کا مفعول ہے۔ تو اس طرح سے ایک کام پلیز پلیز پلیز، اگر کلاس سے فائدہ اٹھانا ہے تو نیکسٹ کلاس میں آنے سے پہلے ایک تو وہ آیتوں کو انڈیویجولی، اب چونکہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں اس لیے اس کو دیکھنا ضروری ہے، جب آپ اور تھوڑا سے سورہ آل عمران ختم ہونے تک شاید میں یہ ورڈ فار ورڈ جو کر رہا ہوں یہ اس کو میں ختم بھی کر سکتا ہوں، اور ڈائریکٹ آیت سے ایسی قرآن سامنے لے کے بھی ہم کر سکتے ہیں، دیکھیں گے حالت کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں سے 9 آیتیں اپنے طور پہ ایک سے زائد بار خود ہی پڑھ کے دیکھیے کہ کیسا آپ کے اندر فہم آ رہا ہے۔ اگر فہم آ رہا ہے تو اپنے لیے بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے، تمام مرد و حضرات کو قرآن کی پڑھنے سمجھنے کی توفیق کے لیے بھی دعا کیجئے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اب وہ دوسرے ٹکڑا نہیں پڑھ رہا ہوں میں انشاءاللہ۔ چلیے یہ فرائیڈے کی کلاس جو ہم ڈیسائیڈ کرے تھے، آئی تھنک اٹس بیٹر ٹو اسٹارٹ فرام دا نیکسٹ ویک۔ اس میں کچھ نوٹس تیار کرنا ہے اس میں رکھ کے، اینڈ دیٹ ول آلسو بی ویری یوزفل فار یو۔ اس میں اس مرتبہ میں حدیث میں راوی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اکثر لوگوں کو یہ نہیں معلوم رہتا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کیا مقام ہے، وہ کب حضور سے ملے تھے، کتنے سال حضور کی صحبت میں رہے، ان کی فضیلت کیا ہے، دوسرے صحابہ کے مقابلے میں وہ اتنے زیادہ حدیث کیوں کوٹ کرتے ہیں۔ تو جو بھی ہم حدیث پڑھیں گے راوی کون ہے، وہ راوی کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں بھی معلوم کریں گے، چین کیا ہوتی ہے، احادیث کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے، اور متواتر حدیث کون سی ہوتی ہے، ضعیف حدیث کون سی ہوتی ہے۔ آل دیز تھنگس انشاءاللہ دیٹ ول بی ویری ہیلپفل ٹو یو۔ جس کو بھی وہ 40 منٹس جمعے کے دن فارغ ہوں گے، سو وہ تھوڑے اور نوٹس اس کے اندر میں یہ 1 نوٹ میں ڈال رہا ہوں، جب وہ مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک بہت سی چیزیں حدیثیں بھی اس میں 1 نوٹ میں ہوں گی، تو اس کو ہم نیکسٹ ویک سے کریں گے انشاءاللہ۔ تمہارے پاس وہ لنک ہے فرائیڈے کلاس کا؟ ہمارا السلام علیکم۔ نہیں سر، نہیں تمہارا وہ پرانا اب اس نہیں میں ہے۔ دیکھو فرائیڈے کلاس ہوتی تھی، اس کا لنک ہوگا، اگر نہیں ہے تو میں وہ لنک بھیج دوں گا۔ اور بہت سے لوگ اس لنک کا انتظار کرتے ہیں، یہ لنک کوئی کبھی چینج ہونے والے نہیں ہے۔ ایک بار اگر آپ ایوننگ تفسیر کلاس کا لنک سیو کر کے رکھ لیں، آفٹر نون تفسیر کلاس کا لنک الگ ہے، وہ فرائیڈے کلاس کا لنک الگ ہے۔
ایک بار سیو کر لیں. اگر کبھی ہمارا بھول بھی جاتی ہے کسی وجہ سے لنک نہیں بھی ڈالتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ لنک روز نہیں بدلتا, وہ ایک ہی لنک ہے, اور وہ اگر آپ سیف رکھ لیں گے ایوننگ کلاس میں اسی لنک کو اگر آپ کلک کریں گے تو اس کلاس میں آ جائیں گے. آفٹرنون کلاس کا لنک کبھی چینج نہیں ہوتا, روزانہ لنک چینج نہیں ہوتے, وہ پرماننٹ ہیں اس ویب ایکس میٹنگ کے لیے. اور ایوننگ کا جو لنک ہے, ایک بار وہ تینوں لنک ٹائٹل لگا کے ایوننگ تفسیر کلاس کا لنک اور آفٹرنون تفسیر کلاس کا لنک اینڈ فرائیڈے یا حدیث کلاس کا لنک آپ سیف رکھیں. اگر کبھی اتفاق سے لنک نہیں بھیجے تو بہت سے لوگ بعد میں میسج کرتے ہیں سینڈ دا لنک. نہیں, کوئی ضرورت نہیں, انشاءاللہ وہ تو کرتے رہے گی مانیٹر ہمارے. لیکن اگر کبھی وہ مس بھی ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی پرابلم کسی کو نہیں ہوگا. یہ 3 لنک اپنے جو بھی آپ کا فون پہ کرتے ہیں, آپ آئی پیڈ پہ کرتے ہیں, کمپیوٹر پہ کرتے ہیں, جسٹ سیو دوز 3 لنکس. وہ لنکس کبھی چینج نہیں ہوتے. ایوننگ کلاس کا لنک الگ ہے, آفٹرنون کا الگ ہے, اور فرائیڈے کلاس کا الگ ہے. سو سیو دیم اگر کبھی ایسا ہو جائے. لیکن وہ بڑی پابندی سے لنک تو بھیج دیتی ہے, لیکن احتیاطاً بتا رہا ہوں کہ لنک کبھی چینج نہیں ہوتے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.